نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھوکہ کھا لیا ہے دنیا کی زندگی کا۔ اب دین اسلام کی، قرآن یعنی جو کتاب ہدایت ہے اس کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ اپنے حال میں مست ہوں گے اللہ سے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ سے، یعنی اللہ کے حکم سے اور رسول کے طریقے سے، ان کے اسوہ حسنہ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے احکامات کی اور رسول کی ہدایات اور ان کے اسوہ حسنہ کی کتنی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں کہ ہماری منزل بدل گئی ہے، ہماری منزل دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اب دین اسلام کی ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام کیا اور کیوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ انسان مقصود کائنات ہے، خلاصہ کائنات ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب میں کہتا ہوں نا تو اس سے مراد روح ربانی ہوتی ہے، جو کہ آسمان سے نیچے زمین پر آتی ہے اور اس سے انسان بنتا ہے۔ یعنی اس کو جب جسم مل جاتا ہے تو اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں بالکل واضح طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک تو یہ ہے کہ عبث نہیں بنایا، ایک بات کہ فضول نہیں بنایا، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری دوبارہ پیشی ہونی ہے رب کے حضور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں فضول بنایا ہے، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے اور تم میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو دراصل ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول بنایا ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہے مقصد تو دنیا ہے، ہم نے دنیا میں رہنے کو مقصد بنا لیا ہے۔ دنیا ہی اس وقت ہمارا مقصود حیات ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہمارے خیالوں میں دنیا ہے، ہمارے خوابوں میں دنیا ہے، ہماری خوشیاں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے غم پریشانیاں دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ تو پھر ایک ایسی بات ہو گئی جو یعنی ایک نہ کرنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خالص دودھ ہے اور اس میں آپ گندگی ڈال دیں، مینگنیاں ڈال دیں، تو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری منزل دنیا بن گئی ہے آج کے مسلمان کی۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے جیتا ہے، آخرت، باطن، اللہ، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب اللہ سے لا تعلق ہیں، اللہ سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ عام تعلق تو مطلب زبانی طور پہ تو ہر ایک مطلب اس ہستی کا نام لیتے ہیں، اپنے اپنے نام رکھے ہوئے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن ہم خدا، اللہ پکارتے تو ہیں، لیکن ہماری پکار اللہ کی نہیں ہے، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں۔ آپ اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا جائزہ لیں نا، ہمارے دل میں دنیا ہے، ہمارے آنکھیں بھی دنیا پر ہیں، ہر ایک اچھے مستقبل کا خواب دیکھ رہا ہے اور اچھا مستقبل اس کا دنیا سے وابستہ ہے۔ آئیڈیل زندگی گزارنا چاہتا ہے ہر ایک، بہت پیسہ، بہت عیش و آرام وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ یعنی
پریشان کن بات ہے، کیونکہ یہ سوچ جو ہے ہمیں ہلاک کر دے گی۔ اصل تو سوچ ہے، اصل تو وہ نیت ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے دنیا میں رہنے کی نیت جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اسلام کیا اور کیوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ اب اسلام ایک دین ہے کا مطلب ایک طرز حیات، زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ۔ دین اسلام ہم کہتے ہیں نا، دین اسلام، اسلام نام ہے اس طرز زندگی کا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں یعنی مثال کے طور پہ عرض کروں، 1000 تالے ہیں، ان کی الگ الگ چابیاں ہیں، اور ایک خاص تالا جو ہے اس کے لیے ایک خاص چابی ہے۔ ظاہر ہے 1000 تالے ہیں تو 1000 چابیاں ہیں، ایک چابی دوسرے میں کام نہیں کرتی۔ تو اگر آپ اس خاص تالے کو کسی اور چابی سے کھولنے کی کوشش کریں گے تو وہ تالا تو نہیں کھلے گا، لگے گی نہیں، اس میں فٹ ہی نہیں ہوگی۔ اگر اندر چلی بھی جائے تو اندر دندانے مختلف ہوں گے۔ دیکھیں، جنت کا ایک تالا ہے اور اس کی کنجی دین اسلام ہے۔ اگر میں مختصر طریقے سے آپ سے بات کروں تو یہی ہے حقیقت۔ جنت کی کنجی جو ہے دین اسلام ہے، یعنی دین اسلام آپ کو میں نے بتایا ایک خاص طرز زندگی، اخلاق بھی کہہ لیں آپ، ایک خاص طریقہ زندگی گزارنے کا، وہ مقبول طریقہ۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ تو اسلام ہے، اور اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ تلاش کرے گا کوئی اور دین تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں قبول نہیں کروں گا، اور یہ انجام کار جو ہے یہ شخص نقصان میں ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ اصل میں تو دیکھیں، ہمارا مدعا دنیا بن گیا ہے، آخرت، جنت یہ ہمارا مدعا نہیں ہے۔ جنت یا آخرت، یعنی ایک لفظ جو ہے میں کہوں گا آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ تو جب آپ کا آخرت پہ یقین نہیں ہے تو آپ کا یقین تو پھر دنیا پر آ گیا، تو اب دین اسلام آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین اسلام کی آپ کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھوکہ کھا لیا ہے دنیا کی زندگی کا۔ اب دین اسلام کی، قرآن یعنی جو کتاب ہدایت ہے اس کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ اپنے حال میں مست ہوں گے۔ اللہ سے، آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ سے، یعنی اللہ کے حکم سے اور رسول کے طریقے سے، ان کے اسوہ حسنہ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے احکامات کی اور رسول کی ہدایات اور ان کے اسوہ حسنہ کی۔ یہ ایک بات تو نوٹ کریں نا آپ، کتنی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟
کہ ہماری منزل بدل گئی ہے، ہماری منزل دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اب دین اسلام کی ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔